السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ نیا لیسن ہے۔ آپ کی جو کلاس ہے کلاس سیکنڈ ہے، سبجیکٹ اردو ہے، یہ نیا لیسن ہے، یہ نظم ہے۔ تو یہ آپ کو بالکل زبانی یاد رکھنی ہے اور کرنی ہے، اور اپنی نوٹ پاڈ پر لکھنی بھی ہے۔ تو یہ پڑھیں گے آپ۔ یہ کیا ہے سبق، یہ جو عنوان ہے اس کا سبق جو ہے میری امی۔ میری امی، یہ دیکھیں گے آپ، یہ اس بچے کی امی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی بھی امی ہے۔ تو امی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، آپ لوگوں سے۔ اپنی ماں کتنا پیار کرتی ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اپنی ماں کو کیا کریں گے، سکھ پہنچائیں گے، اس کی ہر بات آپ کو ماننی ہے۔ تو اب یہ ہے، اب پڑھیں گے یہاں سے اس کے کوئی الفاظ ہیں، یہ دیکھنا، یہ لکھنا ہے آپ کو اپنی نوٹ بک پر، اور ان کو زبانی یاد بھی رکھنا ہے۔ یہ اوپر سکھ، کیا ہے، سکھ، پھر ہے ہر دم، پھر ہے ننا، پھر ہے گودی، پھر ہر آن، پھر دھیان۔ تو یہاں سے آپ پڑھیں گے آپ میری امی بالکل اچھے طریقے سے۔ کیا کہیے ہے کتنی اچھی، کیا کہیے ہے کتنی اچھی، یعنی کیا کہنا کہ میری امی کتنی اچھی ہے۔ میری اپنی پیاری امی، میری اپنی پیاری امی یعنی کہ بہت ہی اچھی ہے۔ جب میں بالکل ننا سا تھا، ننا سا تھا، چھوٹا تھا، جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، ان کی گودی میں رہتا تھا۔ تو گودی ہو گیا ماں کی گود، ماں کی گود کو گودی کہتے ہیں۔ تو اس میں رہتا تھا۔ ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، ہر بات پر انہوں نے مجھ پر نظر رکھی تھی۔ میرے سوا اپنی نہ خبر تھی، میرے سوا ان کو اپنی کوئی بھی خبر نہیں تھی، اپنا دھیان کم اور بچے کا دھیان زیادہ۔ اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، اب تھوڑا جو میں بڑا ہو گیا ہوں پھر بھی ماں کو میرا ہی دھیان ہے۔ دھیان مرا، یہ مرا ہے تو اس کو آپ پڑھیں، یہ میرا ہے اصلی میں، تو اس نے لکھا ہے مرا۔ ہر آن ہے ان کو، ہاں، یعنی دھیان میرا ہر آن، ہر پل، ہر وقت ان کو میرا دھیان ہے۔ خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، جب میں خوب بڑا ہو جاؤں گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، تو میں امی کو ہر قسم کا سکھ دوں گا۔ تو نیچے ہیں یہ الفاظ، یہ آپ کو الفاظ معنی یہ اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور بالکل زبانی یاد کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے، امی، امی کہتے ہیں ماں کو، امی کیا ہوگی، ماں۔ ننا، ننا ہو گیا چھوٹا، ننا ہو گیا چھوٹا، جو وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے۔ تو گودی، گودی ہو گیا ماں کی گود، ماں کی گود۔ تو دھیان، دھیان ہو گیا خیال، دھیان ہو گیا خیال۔ سکھ، سکھ ہو گیا آرام، سکھ ہو گیا آرام۔ ہر آن، ہر آن ہو گیا ہر پل۔ یہ پیج نمبر 77 اور 76 اور 77 ہے آپ کو۔ تو یہ بالکل آپ کو اپنی نوٹ پر بک پر بھی لکھنا ہے اور بالکل اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو پھر پڑھیں آپ ایک بار پھر، یہ اوپر ہے جی سکھ الفاظ، ہر دم، ننا، گودی، ہر آن، دھیان۔ تو اب پھر پڑھیں آپ میری امی۔ کیا کہیے ہے کتنی اچھی، کیا کہیے ہے کتنی اچھی، میری اپنی پیاری امی، میری اپنی پیاری امی۔ جب میں بالکل ننا سا تھا، جب میں بالکل ننا سا تھا، ان کی گودی میں رہتا تھا، ان کی گودی میں رہتا تھا۔ ان کی ہر دم مجھ پر نظر تھی، ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی۔ میرے سوا اپنی نہ خبر تھی، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی۔ اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، دھیان میرا ہر آن ہے ان کو۔ خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، خوب بڑا جب ہو جاؤں گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، تو پھر میں اپنی امی کو سکھ پہنچاؤں گا۔ تو ایک بار آپ پھر پڑھیں گے اس کو۔ اوپر دیکھیں، سکھ، ہر دم،
ننا گودی ہر آن دھیان. میری امی کیا کہیے ہے کتنی اچھی، کیا کہیے ہے کتنی اچھی. میری اپنی پیاری امی جب میں بالکل ننا سا تھا، جب میں بالکل ننا سا تھا ان کی گودی میں رہتا تھا. ان کی ہر دم مجھ پہ نظر تھی، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی. اب بھی میرا دھیان ہے ان کو، دھیان میرا ہر آن ہے ان کو. خوب بڑا جب ہو جاؤں گا سکھ امی کو پہنچاؤں گا. تو نیچے یہ الفاظ معنی دیکھیں گے آپ. امی، امی ہوتا ہے ماں. ننا، ننا ہوتا ہے چھوٹا. گودی، گودی ہو گیا ماں کی گود. دھیان، دھیان ہو گیا خیال. سکھ، سکھ ہو گیا آرام. ہر آن، ہر آن ہو گیا ہر پل. تو یہاں تک آپ پیج نمبر 77 تک اور 76 کو بالکل آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا بھی ہے اور اس کو اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے اور اس کو بالکل یہ زبانی یاد کرنا ہے. تو نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو 1 2 3 4 5 6 ہیں ہمیں، تو ان 6 کوشچنوں کو ہم کریں گے نیکسٹ لیسن میں. تو آج کا لیسن اتنی، باقی خدا حافظ.